بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ ناظرین اکرام، سلطان مراد کی شہادت کے بعد ہی جنگ کسوہ کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ شہزادہ بایزید جب اتحادیوں کو پوری طرح شکست دینے کے بعد اپنے لشکر میں واپس آیا تو فوج کے تمام سرداروں نے اس کا خیر مقدم وارث تاج و تخت کی حیثیت سے کیا، لیکن تخت نشین ہونے کے بعد اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے چھوٹے بھائی شہزادہ یعقوب کو، جس نے اس جنگ میں شجاعت اور فوجی قابلیت کے اعلیٰ جوہر دکھائے تھے، فوراً قتل کروا دیا۔ باپ کی لاش ابھی سرد بھی نہیں ہوئی تھی کہ یعقوب کے وجود کو سلطنت کے لیے فتنہ قرار دیا گیا اور سعدوچی کی بغاوت نظیر میں پیش کی گئی۔ تخت سلطنت کے خاطر آل عثمان میں یہ پہلا قتل تھا جس نے آئندہ کے لیے مثال قائم کر دی۔ ناظرین کرام، اتحادیوں کی شکست کے بعد بھی سرویا نے کچھ دنوں تک جنگ جاری رکھی، لیکن بالآخر اسے صلح کر لینی پڑی۔ بایزید نے سرویا کی خود مختاری قائم کی اور صرف اس کے باج گزار ہونے پر اکتفا کی۔ لزار شاہ کے جانشین اسٹیفن نے سالانہ خراج کے علاوہ 5000 سپاہیوں کا ایک دستہ سلطان کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رکھنے کا معاہدہ کیا۔ نیز اپنی بہن شہزادی ڈسپینا کو بایزید کے نکاح میں دے دیا۔ اس نے یہ بھی وعدہ کیا کہ سلطان کی تمام لڑائیوں میں وہ اپنی فوج لے کر خود شریک ہوا کرے گا۔ چنانچہ آخر وقت تک وہ اس معاہدے پر قائم رہا اور نیکوپولس اور انگورا کے مارکا طلرا جنگوں میں اسٹیفن بایزید کے دوش بدوش لڑتا رہا اور سروی افواج کی خدمات حد درجہ مؤثر ثابت ہوئیں۔ ناظرین کرام، سرویا سے صلح کرنے کے بعد بایزید قسطنطنیہ کی طرف متوجہ ہوا اور اینڈرونیکس کو تخت پر بٹھانے کی دھمکی دے کر شہنشاہ پلیلوگس کو ایک جدید صلح نامہ پر مجبور کیا، جس نے بازنطینی سلطنت کی رہی سہی حیثیت بھی خاک میں ملا دی۔ جان اور اس کے لڑکے مینول نے، جو تخت سلطنت میں اپنے باپ کا شریک تھا، معاہدہ کیا کہ 30,000 طلائی سکے بطور خراج ہر سال ادا کرتے رہیں گے اور 12,000 کا ایک فوجی دستہ بایزید کی خدمت میں ہمیشہ حاضر رکھیں گے۔ ایشیا کوچک میں بازنطینی سلطنت کے مقبوضات میں سے صرف ایک قلعہ فلاڈلفیا باقی رہ گیا تھا۔ اس صلح نامہ میں بھی وہ بھی بایزید کے نام لکھ دیا گیا، لیکن اس قلعے کے یونانی افسر نے شہنشاہ کے حکم کے باوجود قلعہ خالی کرنے سے انکار کر دیا۔ بایزید نے شہنشاہ کو مجبور کیا کہ وہ اپنی فوج کے ذریعے قلعہ خالی کرا دے۔ چنانچہ دولت بازنطینیہ کے انتہائی زوال کا یہ عبرتناک واقعہ بھی ظہور میں آیا کہ یونانی سپاہیوں نے فلاڈلفیا پر حملہ کیا اور اسے فتح کر کے بایزید کے حوالے کر دیا۔ ناظرین کرام، ایشیا کوچک کی اکثر ترکی ریاستیں سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو چکی تھیں۔ بایزید نے باقی ماندہ پر بھی قبضہ کر لینا چاہا اور سب سے پہلے ایدین کی طرف بڑھا۔ ایدین کو فتح کرنے کے بعد اس نے امتشا اور صادر خان کا رخ کیا۔ ان ریاستوں کے امیروں نے بھاگ کر امیر کستمونی کے پاس پناہ لی اور امنتشا اور صادر خان سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لی گئی۔ ایدین، امنتشا اور صادر خان کے فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ عثمانی ترک بحیرہ یحبین کے ساحل تک پہنچ گئے۔ یہیں سے عثمانی بحری طاقت کی ابتدا ہوئی۔ گویا بایزید کے عہد میں ان کو ترقی نہ ہو سکی۔ 60 جہازوں کا پہلا عثمانی بیڑا 1390 عیسوی میں روانہ ہو کر جزیرہ کیوس پر حملہ آور ہوا۔ اس کے بعد بایزید نے سمرنا پر حملہ کیا۔ یہ شہر یروشلم کے مبارزین سینٹ جان کا مقبوضہ تھا۔ ناظرین کرام، بحری قوت کی ناکافی ہونے کی وجہ سے بایزید کو 6 ہفتوں کے بعد سمرنا کا محاصرہ اٹھا لینا پڑا۔ ریاست تقا کے ایک حصے پر مراد کے زمانے میں قبضہ ہو چکا تھا۔ بایزید نے باقی علاقے کو اپنی حدود سلطنت میں شامل کرنا چاہا۔ اب صرف 2 ریاستیں کرمانیہ اور کستمونی سلطنت عثمانیہ میں شامل ہونے سے رہ گئی تھیں۔ بایزید نے کرمانیہ پر بھی حملہ کیا، حالانکہ کرمانیہ کے امیر علاء الدین سے اس کی بہن بیائی ہوئی تھی اور پایا تخت کونیا کا محاصرہ کر لیا۔ علاء الدین نے کرمانیہ کا ایک ٹکڑا، جس میں آگ شہر بھی شامل تھا، بایزید کی نصر کر کے صلح کر لی۔ ناظرین کرام، ان فتوحات کے بعد جن کا اکثر حصہ بغیر کسی جنگ کے ہاتھ آیا تھا، بایزید پھر درہ دانیال کو عبور کر کے ادرنا چلا گیا۔ اس درمیان میں جان پلیلوگس نے قسطنطنیہ کے 3 گرجے مسمار کر دیے تھے اور وہ ان کے سامان سے نئے قلعے تعمیر کرنا چاہتا تھا۔ بایزید نے اس ارادے سے شہنشاہ کو بجبراً باز رکھا۔ چند ہی دنوں کے بعد جان کا انتقال ہو گیا۔ اس کا لڑکا مینول، جو کچھ عرصے سے بایزید کے دربار میں مامور تھا، شہنشاہ کے انتقال کی خبر سن کر چپکے سے بھاگ کر قسطنطنیہ پہنچ گیا۔
اور اپنے باپ کا جانشین ہوا۔ بایزید کو یہ بات ناگوار ہوئی اور اس نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ 7 مہینے تک محاصرہ جاری رہا۔ پھر چونکہ بایزید کو بلغاریہ میں سرجمنڈ شاہ ہنگری کے جارحانہ اقدام کو روکنے کے لیے فوجیں درکار تھیں، اس لیے اس نے 10 سال کے لیے صلح کر کے محاصرہ اٹھا لیا۔ شرائط صلح بہت سخت تھی۔ سالانہ خراج کی رقم 30,000 طلائی کراؤن مقرر ہوئی۔ مسلمانوں کے لیے قسطنطنیہ میں ایک شرعی عدالت قائم کی گئی، جس میں بایزید نے ایک ترکی قاضی مقرر کیا اور کلیسا مشرق کے اس مرکز میں ایک عالیشان مسجد بھی تعمیر کی گئی، جس کے میناروں سے توحید اسلامی کا اعلان ہونے لگا۔ مسٹر گینس نے لکھا ہے کہ مینول نے شہر کے 700 مکانات بھی مسلمانوں کو دے دیے اور غلطہ کا نصف حصہ بھی بایزید کے حوالے کر دیا، جس میں اس نے 6,000 عثمانی فوج متعین کر دی تھی۔ شہر کے باہر جو انگورا کے باغ اور ترکاریوں کے کھیت تھے، ان کی پیداوار کا عشر بھی صلح نامہ کی روح سے عثمانی خزانے کو دے دیا گیا۔ اس وقت سے عثمانیوں نے قسطنطنیہ کو استنبول کا نام دے دیا۔ جی ہاں ناظرین اکرام، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع تھا۔ ملتے ہیں اسی موضوع کی اگلی قسط کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔